ہماری کمائی، ہماری غذا بڑی اہم چیز ہے۔ ہم کیا کما رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ نوکری کرنے والے، مزدوری کرنے والے ہیرا پھیری کرتے ہیں، وقت میں چوری کرتے ہیں، کام چوری ہوتی ہے، جال سازی ہوتی ہے پیسے بچانے کے لیے۔ وہ پرانے زمانے میں رواج تھا، برتن ہوتے تھے تو برتن ایک جیسی شکلیں، تو لوگ ان پر نام لکھوا لیتے تھے، اپنے نام لکھوا لیتے تھے، اس سے پہچان ہو جاتی تھی۔ اس کو پرداز کا کام آج کے زمانے میں کہتے ہیں، اب تو مشین سے ہو جاتا ہے، پہلے ہاتھ سے کرتے تھے، چھینی وغیرہ لے کے وہ چوٹ مارتے تھے، حروف لکھتے تھے۔ ایک شخص کے ہاں ایک ملازم تھا، اس کو عادت تھی پیسے بچانے کی۔ سبزی منگائی ہے، کچھ منگایا، اس نے بیچ میں سے کچھ ضرور بچانا ہے، عادت تھی۔ مالک کو یہ پتا چل گیا، جو اس کا آقا تھا اس کو پتا چل گیا کہ یہ اس طرح کرتا ہے۔ اس نے برتن بازار سے خریدے، جہاں نام وہ کھودنے والے، گودنے والے تھے ان کے پاس گیا، سب سے پوچھا اس نے کیا ریٹ ہے، اچھی طرح تسلی کر لی، صحیح ریٹ معلوم کر لیا۔ گھر آیا، برتن نکالے، حروف کے حساب سے نکال کر پیسے دے دیے، یہ پیسے لے لو، فلاں جگہ جاؤ، وہاں بازار ہے، وہاں سے جا کر یہ نام گدوا کے لے آؤ۔ اسے عادت تھی پیسے بچانے کی، اس نے بازار میں آ کے ایک ایک سے پوچھا، مگر اس کو بھی پتا چل گیا کہ ریٹ وہ پہلے ہی معلوم کر گیا، کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس نے چال کیا چلی، نام میں حسن نام، جیسے سمجھانے کے لیے کہوں، حسن نام تھا، اس نے کہا کہ تو نام لکھ خس، خے سین خس، حسن میں 3 ہو جاتے ہیں، ہے سین نون۔ اس نے اس کو کہا خس لکھ، 2 حروف کے حساب سے اس نے، لیکن سن، خے کا نقطہ ابھی نہ لگانا، خے کا نقطہ نہ لگانا، صرف اتنا لکھ، نقطہ میں آ کے لگواؤں گا۔ اس نے کہا پتہ نہیں اس نے کہاں لگوانا ہے۔ خیر اس نے وہ تیار کر لیا۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا اس نے لکھ لیا ہے، کہنے لگا تو نے نقطے کے لیے ایک چوٹ تو مارنی ہے، تو بجائے خے کے اوپر مارنے کے سین کے پیٹ میں مار دے، چوٹ تو ایک ہی لگنی ہے، وہ تو نے لگانی ہے، وہاں لگانے کی بجائے یہاں لگا دے۔ اس طرح فی حرف جو پیسہ بنتا تھا وہ اس نے بچا لیا۔ کیوں؟ اس کی عادت تھی، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مالک نہیں دیکھ رہا مگر اللہ۔ اونچی فرق ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو آپ نوکری کر رہے، کام پورا نہیں کر رہے، کر سکتے ہیں نہیں کر رہے، ٹائم پہ نہیں آ رہے، وہاں پہ بھی ٹیلی فون پہ لگے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یہ تو آپ کی کمائی حلال کہاں ہوئی؟ جب حلال نہیں ہے تو اندر اثر بھی نہیں۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ حلال کمائی کے اثرات کبھی برے نہیں ہوتے، اور جو غلط کمائی ہے اس کے اثرات کبھی اچھے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں نوٹ کریں، پھر آپ چاہتے ہیں جی بچہ بگڑ گیا ہے، کیوں بگڑا ہے؟ کھلایا کیا ہے؟ تربیت کیا کی ہے؟ آپ کی کمائی کیسے تھی؟ بھئی گوشت کی دکان میں گئے ہو، پوچھ رہے گوشت حلال ہے، تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی حلال کمائی کے ہیں یا نہیں۔ تو جب ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بتائیے پھر ہمارے اندر نیکی کا احساس جاگے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ غلط کھلا کھلا کے ضمیر کو مردہ کر دیتے ہیں، پھر اس کو، جیسا کہ بخاری شریف میں روایت، ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال ہے یا حرام، بس کہیں گے آنے دو،
وہ ہو رہا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بادشاہ گیا 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی لے کر. دینار کہتے تھے، سونے کا سکہ ہوتا تھا یا چاندی کا. وہ تھیلیاں لے کے گیا، اس میں سینکڑوں سکے سونے کے، نذرانہ لے کے گیا، تحفہ لے کے گیا. سیدنا غوث اعظم نے ان کو نچوڑا، جیسے خون نکلا اس میں سے. فرمایا یہ تیری کمائی نہیں، یہ تو نے لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے، غلط ٹیکس لگا کے، غلط طور پر، ظالمانہ طور پہ لوگوں کا یہ چوسا ہوا ہے. آپ نے اس کو نچوڑا تو خون نکلا. فرمایا میرے پاس لے آیا، نذرانہ پیش کر رہا ہے، تیری کمائی تو نہیں ہے، یہ تو نے لوگوں پہ ظلم کیا. تو یہ اب ہمارے ہاں کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا تقوی والے کیسے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، جن کے ماننے والے ہم حنفی کہلاتے ہیں، جنازہ پڑھنے گئے. جس کے گھر کے سامنے جنازہ تھا، اس میں جنازے میں تھوڑی سی دیر ہو رہی تھی، دھوپ کا شدت تھی. عراق میں ویسے گرمی زیادہ ہوتی ہے، بغداد شہر میں بہت دھوپ تھی. تو لوگ ایک مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے. جتنی دیر میں جنازہ آتا ہے تو بجائے دھوپ میں کھڑے ہونے کے سائے میں کھڑے ہو گئے. سائے کا حکم کیا ہے؟ پورے سائے میں کھڑے ہو یا پورے دھوپ میں. آدھا دھوپ آدھا سایہ یہ جسم کے لیے اچھا نہیں ہے، حدیث میں یہ بھی سکھایا گیا. لوگ سائے میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب دھوپ میں کھڑے رہے. لوگوں نے کہا امام صاحب یہ سایہ ہے، ادھر آ جائیں. فرمایا یہ جس کا مکان ہے، جس کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو، اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، میرا مقروض ہے، مجھ سے ادھار پیسے لیے ہوئے ہیں. اب میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں گا تو اس کی دیوار سے فائدہ اٹھانا، فرمایا یہ سود ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سوچیں. اور ہم نے کسی سے پیسے لینے ہو تو خام خواہ اس پہ ہم جناب پتہ نہیں کیا کیا اس سے لینا چاہتے ہیں. یہ کردار تھے، کیونکہ یقین تھا کہ اللہ دیکھ رہا، اس کو یاد کرتے تھے. آج ہمارا یہ حال نہیں. اس طرح کے واقعات کی قطار ہے لمبی، جتنے سناتا جاؤں وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہوئے. ہم لوگ کہتے ہیں ہاں جی اللہ دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں، مانتے بھی ہوں گے، مگر اثر نہیں ہے. کیوں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہاں کمی ہے، کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں خرابی ہے. کیونکہ جس دن یہ یقین ہو گیا اس دن بیڑا پار ہو جائے گا، اس دن فائدہ ہو جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اے لوگو، اللہ کو اپنے سے غافل نہ جانو. وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر اچھے طریقے پر، بہتر طریقے پر. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. مگر وہ جنہوں نے
ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں، یعنی سراپا تسلیم و رضا بنے ہوئے ہیں۔ مناظرہ، ڈیبیٹ، اگر تمہاری گفتگو ہو جائے کسی سے اور وہ اہل کتاب میں سے ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، تو سخت کلامی، درست، کہتے ہیں نا کڑوی، کڑوا لہجہ، وہ نہیں، بلکہ مضبوط دلائل پیش کر کے اچھے اخلاق دکھا کر ڈیبیٹ کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، تو دلائل مضبوط ہوں اور اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اونچی۔ مگر ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اب ایسا شخص جو گستاخی پر اتر آئے یا مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا سلوک کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں کرے، ان کی شان کے خلاف باتیں کرے، اس سے نرمی سے بات نہیں کی جائے۔ فرما دیا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے غلط کیا ہے وہ خود بھگت لیں گے، تم ان کو کچھ نہ کہو، اللہ کو معلوم ہے اللہ خود نمٹ لے گا، کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ سنیں، آپ کے ساتھ کوئی اگر برا کرے تو آپ کیوں اس سے لڑتے ہو؟ پھر آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ خود نمٹ لے گا؟ آپ کے پیسے کوئی روک لے، آپ کی چیز کوئی دبا لے، آپ کو کوئی برا کہہ لے تو آپ کارروائی کرتے ہو۔ نبی کے خلاف، دین کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کہتے ہیں اللہ نمٹ لے گا۔ تو کیا میرا تمہارا دین نہیں ہے؟ میری تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے مجرم کو کیا ہم معاف کر سکتے ہیں؟ ہمارا اختیار ہے؟ نہیں، نہ بادشاہ کا اختیار ہے نہ ہمارا اختیار ہے۔ جن کا مجرم ہے ان کو اختیار ہے۔ اب اللہ تعالی فرمائے کہ جی ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی اور آپ کہو نرمی کریں، تو کیا آپ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بات کرنی ہے اچھے انداز میں، لیکن جو گستاخ ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو نامناسب بات کریں، ان کے ساتھ رعایت کی جا سکتی نہیں، کیونکہ قرآن میں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ قرآن کے الفاظ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، یہ بھی ہے۔ تو جو گستاخ ہوگا، اب جہاں چیرا لگانے کی ضرورت ہے وہاں مرم لگاتے رہیں گے تو بولیں زہر پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ اونچی۔ آپ خود پیسے دیتے ہو ڈاکٹر کو، یہ پیسے لو، چیرا لگاؤ، آپریٹ کرو، آپریشن کرو تاکہ زخم کا جو زہر ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ تو اسی طرح وہ شخص جو دین میں، ملت میں فساد کرتا ہے، وہ زہر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ رعایت ہو سکتی نہیں۔ نظام کو بگاڑ رہا ہے، پورے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، اس کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ ہاں ویسے کوئی آتے ہیں، یہودی آئیں، عیسائی آئیں، اچھے انداز میں بات کی جائے گی، مگر نبی کی توہین کریں گے، دین کی، قرآن کی توہین کریں گے، پھر رعایت ہو سکتی؟ اونچی کہہ دیں۔
صحابہ کی شان کیا بیان ہوئی؟ نبی پاک کے ساتھی وہ ہیں جو کفار پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں. یہ ایمان والے کی شان بیان ہوئی کہ کافروں کے ساتھ سخت اور ایمان والوں کے ساتھ نرم. آج مجھے بتائیں حال کیا ہے؟ آج کافروں کے ساتھ نرم ہیں، ایمان والوں کے ساتھ سخت. کیا اسی پر دعویٰ ہے آپ کو ایمان کا؟ کیا ہے یہ؟ اور پھر چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پہ رحمت ہو، ہم پہ مہربانی ہو. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی اعمال ہمارے سامنے، تنگی کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، کبھی کسی وائرس کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی خوف کی صورت میں، یہ ہمارے ہی اعمال ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور ہم پھر بھی سیکھ نہیں رہے، سیکھ نہیں رہے. ذرا سا زلزلہ آئے گا، 2 دن مسجد بھرے گی، پھر تیسرے دن غائب. کورونا آیا، نام جی تھوڑا سا ڈرے، پھر غائب. اذانیں بھی دی، مہنگی چیزیں بھی بیچی، وہ بھی کیا. اے انسان، اللہ دیکھ رہا. اللہ مومنوں کو آپس میں نرم ہونا چاہیے تھا، آپس میں ایک دوسرے پہ سخت ہو گئے، غیروں پہ نرم ہو گئے، الٹا معاملہ ہو گیا.